CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا نے مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف انتہا پسند آباد کاروں کے تشدد کے مرتکب افراد پر دوسرے مرحلے میں مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف انتہا پسند آباد کاروں کے تشدد کے مرتکب افراد پر پابندیوں کا دوسرا دور لگا دیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم مغربی کنارے میں انتہا پسند آباد کاروں کے تشدد پر گہری تشویش رکھتے ہیں اور ایسی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں، نہ صرف فلسطینیوں کی زندگیوں پر ان کے نمایاں اثرات کے لیے بلکہ دیرپا امن کے امکانات پر ان کے مضر اثرات کے لیے بھی۔ ہم حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور اس طرح کے تشدد کے مرتکب افراد کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ کینیڈا نے 7 اسرائیلی شہریوں اور 5 متعلقہ اداروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ افراد مغربی کنارے میں انتہا پسند سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ ان پابندیوں کا شکار افراد کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کیا جائے گا اور ان کی کینیڈا میں داخلے پر بدستور پابندی ہوگی۔ کینیڈین وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتہا پسند آباد کاروں کے تشدد کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا ہے اور فلسطینی املاک اور کھیتی کی زمینوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں فلسطینی کمیونٹیز کی زبردستی نقل مکانی بھی ہوئی ہے، جو مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لیے عدم تحفظ کا سبب بن رہا ہے۔ انتہا پسند اسرائیلی آباد کاروں کے حملے، جو کہ خطے میں ایک طویل عرصے سے کشیدگی اور تنازعات کا باعث ہیں، فلسطینیوں کے انسانی حقوق، دو ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور علاقائی سلامتی کے لیے اہم خطرات لاحق ہیں۔ کینیڈا مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں ایک جامع، منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے پرعزم ہے۔ کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کے خلاف اس طرح کے سخت اقدامات 1 ماہ کے فرق سے دوسری مرتبہ کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ 4 اسرائیلی آباد کاروں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے ڈھائے جانے والے اس ظلم کے سلسلے کو 15 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اور 2023 میں اس میں بدترین اضافہ ہو گیا تھا اور 7 اکتوبر 2023 میں حماس کے حملوں کے بعد غزہ جنگ کے دوران مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹورنٹو میں ضمنی انتخاب میں شکست کے بعد پارٹی کے وفاداروں سے اپنے پہلے خطاب میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شکست کو تسلیم کیا، لیکن وہ اپنے معمول کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں ضمنی انتخاب میں شکست کے بعد پارٹی کے وفاداروں سے اپنے پہلے خطاب میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شکست کو تسلیم کیا، لیکن وہ اپنے معمول کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ٹروڈو نے برمپٹن، آنٹیریو میں لبرل عطیہ دہندگان کے ساتھ ایک فنڈ ریزر کے موقع پر لبرل حامیوں کو بتایا، ہمارے پاس ایک ایسا وقت ہے جب لوگوں کو دنیا بھر میں بڑے چیلنجز اور بڑی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب وہ ووٹوں سے بھرپور گریٹر ٹورنٹو ایریا میں آئے ہیں، جب سے ان کی پارٹی پیر کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں ہار گئی ہے، جسے پہلے محفوظ لبرل سواری سمجھا جاتا تھا۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں۔ کیا لبرلز کے پاس چیزوں کا رخ موڑنے کے لیے کوئی اچھا آپشن ہے؟ جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ مہینوں سے اسی طرح کی گریز کو دہرایا کہ لبرلز قدامت پسندوں پر غصے کو بھڑکانے کا الزام لگاتے ہوئے حل تلاش کرنے پر مرکوز ہیں، لیکن وہ انتخابی شکست کے بعد جمع ہونے والوں کے حوصلے بلند کرتے بھی نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جب اگلا الیکشن گھومتا ہے تو ہر کوئی شروع ہوتا ہے، صرف ایم پیز سے، ہر کوئی اس الیکشن کو 0 ووٹوں سے شروع کرتا ہے۔ ٹروڈو نے تقریباً 100 لبرل حامیوں کی طرف سے کھڑے ہو کر داد وصول کی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں جمعے کے روز سورج اور بادل کے امتزاج کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ رات کے وقت کم سے کم 18 سینٹی گریڈ کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ رات بھر بارش کا 30% امکان ہے۔ اس ویکینڈ پر شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت ہفتے کے روز دن کے اوقات میں 25 اور رات کے اوقات میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو دن کے وقت زیادہ سے زیادہ 25 سینٹی گریڈ کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ رات کو کم سے کم 18 سینٹی گریڈ کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اتوار کے روز شہر میں زیادہ سے زیادہ 24 سینٹی گریڈ کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور رات کو موسم 14 سینٹی گریڈ کے ساتھ ابرآلود رہے گا۔ امریکہ کے موجودہ اور سابقہ صدور بائیڈن اور ٹرمپ میں سیاسی چپکلش اتنی بڑھ چکی ہے کہ صدارتی مباحثے میں دونوں نے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں ریاست جارجیا کے شہر ایٹلانٹا میں پہلا صدارتی مباحثہ ہوا، جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار موجودہ صدر جو بائیڈن اور ریپبلکن پارٹی امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ صدارتی مباحثے کے آغاز پر جو بائیڈن نے کہا کہ جب میں نے صدارت سنبھالی تو معیشت بہت خراب تھی،
میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ ملازمتوں میں اضافہ ہو، گھروں کی خریداری آسان ہو سکے۔ مباحثے میں امریکی معیشت اور یوکرین جنگ سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے ہمارے منصوبے کو عالمی حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ وہ شخص ہے جو نیٹو سے بھی نکلنا چاہتا ہے، یہ ہارا ہوا مایوس انسان ہے۔ بائیڈن نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ٹرمپ امریکی تاریخ کے واحد صدر تھے جن کے دور میں ملازمتوں میں کمی ہوئی۔ ٹرمپ کے ٹیکس چھوٹ سے صرف امیروں کو فائدہ پہنچا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرے دور میں معیشت کی جو حالت تھی اس کی دنیا نے تعریف کی۔ ہم نے جس طرح کووڈ کو سنبھالا ہمیں اس کا کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ ٹرمپ کا ایک سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ امریکہ آنے والے ہزاروں تارکین وطن سے سوشل سیکیورٹی کا نظام برباد ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن کی ملٹری پالیسیاں احمقانہ ہیں، میں بھی افغانستان سے انخلا کر رہا تھا، لیکن جس طرح بائیڈن نے کیا وہ امریکی تاریخ کا شرمندہ ترین واقعہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کمپنیوں اور امیروں کو ٹیکس چھوٹ دینے سے مزید نوکریاں پیدا ہوں گی اور اس کا فائدہ نچلے طبقے تک جائے گا۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ بائیڈن کے زیر صدارت امریکہ کو دنیا میں کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا، ہم تیسری دنیا کا ملک بن گئے ہیں۔ بائیڈن صدر منتخب ہوئے تو امریکہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں صدر ہوتا تو حماس کبھی بھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتی۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر آج امریکہ میں ایسا صدر ہوتا جس کی دنیا میں عزت ہوتی تو روسی صدر پیوتن کبھی یوکرین پر حملہ نہ کرتا۔ جنوری 6 کی ہنگامہ آرائی کے سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس دن امریکہ سب سے محفوظ تھا، امریکہ کی دنیا میں عزت تھی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 6 جنوری میں نے اسپیکر نینسی پیلوسی کو 10,000 گارڈز کی پیشکش کی تھی، انہوں نے منع کر دیا تھا۔ نینسی پیلوسی 6 جنوری کی ہنگامہ آرائی کی ذمہ داری قبول کر چکی ہیں تو میں کیسے ذمہ دار ہو گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 6 جنوری کے مجرموں کی سزائیں ختم کر دیں گے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس نے 6 جنوری کے حوالے سے تمام معلومات ضائع کر دیں، اس لیے مجھ پر الزام لگا۔ بائیڈن کے اپنے بیٹے کو سزا ہو چکی ہے، کل کو بائیڈن کو سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے جواب میں کہا کہ میرے سامنے اس وقت واحد مجرم ٹرمپ ہے جسے عدالت سے سزا ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کو ووٹ امریکی جمہوریت کے خلاف ووٹ ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ کے 44 ٹاپ سابقہ ساتھیوں نے اس مرتبہ ان کی حمایت نہیں کی۔ مباحثے میں دونوں نے دوسری مرتبہ امریکی صدر بننے کے لیے اپنی اپنی پالیسیاں اور ترجیحات بیان کی۔ یاد رہے کہ صدارتی مباحثے میں نئے قواعد کے تحت پہلی بار حاضرین کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سیف زون قرار دیے گئے رفح کے علاقے المواسی پر اسرائیلی حملوں میں 11 فلسطینی شہید جبکہ 40 زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سیف زون قرار دیے گئے رفح کے علاقے المواسی پر اسرائیلی حملوں میں 11 فلسطینی شہید جبکہ 40 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے علاقے شجاعیہ میں تیسری مرتبہ چڑھائی کر کے فلسطینیوں کو انخلا کے احکامات دے دیے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 316 ہو گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق وسطی غزہ اور دیر البلح میں اسرائیلی بمباری سے 4 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے علاوہ نصیرات کیمپ میں اسرائیلی حملے سے سول ڈیفنس کے 3 ارکان شہید ہو گئے۔ دوسری جانب امریکہ، روس اور جرمنی کی جانب سے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کی تنبیہ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بیروت میں امریکی سفارت خانے کے بیان میں لبنان کے لیے موجودہ سفر انتباہ پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا۔ جاری کیے گئے بیان میں لبنان میں امریکی شہریوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ لبنان کے جنوب اور لبنان شام سرحدی لائن یا پناہ گزین کیمپوں کی جانب نہ جائیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔